شاید وہ مراد ہے۔ فی رق منشور، کشادہ اور آگ میں ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جس جگہ ہے یہ بھی اس زمین کی ناف ہے، بیت اللہ جس جگہ پر ہے، اس کے بالکل محاذات میں، اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر اسی کا ریپلیکا موجود ہے بیت اللہ، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، تو وہ بیت المعمور ہے۔ اس اعتبار سے وہ پچھلی قسم جو ہے کتاب مستور، یہ پھر لوح محفوظ کی ہو سکتی ہے اگر اس سے جوڑا جائے۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی۔ اب آسمان اس سے مراد ہے یا بعض نے کہا عرش اللہ کا۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ سب چیزیں اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہنا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں کہ جو اس کو ٹال سکے، اس کو روک سکے، ہٹا سکے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا کپ کپا کر۔ وتصیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ کہ جیسے چلا جاتا ہے، محاورتاً نہیں، فی الواقع وہ چل رہے ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کہ جو باتیں بناتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں ہماری آیات میں، سخن ترازیاں کرتے ہیں ہنستے کھیلتے ہوئے، یہ سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں کہ کیا پیغام ہے اللہ کا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کہ انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف جیسے کہ دھکیلا جاتا ہے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ افسحر هذا، اب ذرا بتاؤ کہ یہ جادو ہے، آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ واقعی سچ مچ کی آگ ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا اب تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی ہیں۔ اصلوها، اب داخل ہو جاؤ اس کے اندر۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا بے صبری کرو اب تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا گیا جو عمل تم نے کیے تھے، یہ وہی گناہ ہیں جو اب عذاب کی شکل میں تم پر مسلط ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب بالکل برعکس نقشہ ادھر ہے، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اور ان کا رب انہیں جو نعمتیں عطا کرے گا وہ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑا فضل جو ان پر ہوا کہ ان کے رب نے انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اب کھاؤ پیو بلا تکلف، رچتا پچتا، اور یہ صلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم نے کیے تھے دنیا میں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوں گے تختوں پر جو ایک قطار پہ ہوں گے، برابر لگے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں وہ ان حوروں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی ان کی راستے پر چلی ایمان کے ساتھ، صاحب ایمان لوگ اور ان کی اولاد اگر انہی کو فالو کر رہی ہے ایمان کے ساتھ۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے یعنی جنت میں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ گویا اس میں بشارت یہ ہے کہ ان کو جو ساتھ شامل کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے مختلف درجات تھے اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی اوسط نکال کے اور اس درجے پر سب کو اکٹھا کر دیا جائے، یا اوپر والے کو جو ہے وہ نیچے اتار کر شامل کر دیا جائے، بلکہ کسی کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ کہ نیچے والوں کو اٹھا کر اوپر شامل کیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک جو ہے وہ اپنی کمائی کے اندر رہن رکھا ہوگا اپنی کمائی کے بدلے میں، یعنی عمل ہی فیصلہ کریں گے، عمل کے نتیجے میں یا جنت میں جائے گا یا بد اعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا۔
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم برابر ان کو دیتے رہیں گے، سپلائی جاری رکھیں گے پھلوں اور میووں کی، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ گوشت کے جو انہیں بہت پسند ہے، جو مرغوب ہوگا انہیں، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ آپس میں خوش طبعی کے ساتھ چھینا جھپٹی بھی کریں گے اہل جنت اس جام کے لیے، لا لغو فیہا ولا تاثیم، یعنی وہ جو جام ان کو ملے گا وہ خوش طبعی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی ہو رہی ہوگی، اور اس کے اندر وہ شراب ہوگی کہ جسے پی کر نہ تو آدمی بہکے گا کہ لغو کوئی بکواس جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، ولا تاثیم، اور نہ اس کے اندر کوئی گناہ کا پہلو اور کوئی غلط طرف رجحان ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان پر گردش میں ہوں گے وہ خادم، وہ بالکل نوجوان، غلمان لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوں اپنے غلافوں کے اندر، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے سے اہل جنت جو ہے مخاطب ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہوئے سوال پوچھیں گے، خیر خیریت دریافت کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، شاید آپس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمل تھا تمہارا کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا، تمہارے اس عمل کی پذیرائی کی ہے، شرف قبول بخشا ہے۔ تو جواباً وہ کہیں گے آپس میں، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی خائف رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے آخرت کے احساس سے، یعنی تھے ہم دنیا میں لیکن آخرت کا احساس جو ہے وہ اس سے کبھی ہم غافل نہیں ہوئے، بلکہ لرزاں و ترساں رہے اس کے خیال سے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور اس لو کے عذاب سے، جھلس جانے والے عذاب سے ہمیں بچا دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مقدم رکھے انسان، اس کا خیال یہ نہ ہو کہ دنیا کی دلچسپیاں اسے آخرت سے غافل کر دیں۔ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم پہلے سے ہی اسی اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ نیک سلوک کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ تو نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں تو جواب دینا پڑے گا، ان سے پوچھا جائے گا، آپ اطمینان رکھیے، اپنے رب کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، جس کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں گردش روزگار کے۔ ان پر تو کچھ آتے ہیں کچھ پیریڈز ایسے کہ کسی وقت شاعری عروج پر ہوتی ہے، کسی وقت بالکل ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس کون سا دور آتا ہے اس کے بعد۔ قل تربصوا، اے نبی ان سے کہیے کہ انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ انہوں نے اس قرآن کو شاعری سمجھا اور ہمارے اس پیغمبر کو جو ہے جو اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں انہیں شاعر قرار دے دیا۔ ام ہم قوم طاغون، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرکش ہیں، شرپسند عناصر ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے پاس سے گھڑ کر لے آیا اس کلام کو؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس اشکال کا تو سیدھا سا حل موجود ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے، تو اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے تم بھی ایسا کلام پیش کر دو، تمہاری بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، تو چاہیے کہ وہ بھی اس جیسا کوئی کلام پیش کریں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، اب یہاں آپ دیکھیں گے ان آیات میں سوالیہ انداز ہے، صرف چونکانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ذرا غور کرو، تم پر حقیقت منکشف ہوگی، کچھ اپنے اندر باطن میں جھانکو، ان سوالوں پہ غور کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے خالق، وہ خود ہیں، خود پیدا کیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ام خلقوا السماوات والارض، یہ اللہ کو اگر نہیں مانتے تو کہ آسمان اور زمین انہوں نے خود بنائے ہیں؟ بل لا یوقنون، نہیں بلکہ وہ یقین کرنا چاہتے